بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. محترم سامعین کرام، شوہر کے حقوق کے موضوع پر بیان چل رہا تھا، اور ظاہر ہے کہ میاں بیوی کی زندگی کا ایک لمبا سفر ہے. اس میں مختلف قسم کے حالات پیش آتے ہیں اور مختلف حالات کی بنا پر فیصلہ پر اور بات پر غور بھی کیا جاتا ہے، لیکن ہم اپنی کمزور استعداد کے ساتھ جتنا ہو سکے ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھ دیں. باقی جب حالات پیش آتے ہیں تو مومن فکرمند انسان علماء سے رجوع کرتے ہیں اور علماء اس وقت رہنمائی فرماتے ہیں. جب جا کے انسان صراط مستقیم پر چلتا ہے اور بروقت درست فیصلہ کرتا ہے، جس کی بنیاد پر وہ ترقی اور سکون اور عزت کے راستہ پر گامزن ہوتا ہے اور رسوائیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. محترم سامعین کرام، شوہر کا بیوی پر کتنا حق ہے، اس کا اندازہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے لگا لیں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ کسی کے سامنے سجدہ ریز ہو، اس کے انتہائی مقام و مرتبت کی بنیاد پر، اس کے انتہائی احسانات کی بنیاد پر، اس کے انتہائی شرافت اور معزز ہونے کی بنیاد پر، تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ ریز ہو. لیکن اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی اجازت نہیں، اسی لیے عورت کو بھی اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ شوہر کے سامنے سجدہ ریز ہو. اس حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کو شوہروں کا حق ان پر واضح کر رہے ہیں کہ اے خواتین، اپنے شوہروں کو عزت دو، ان کے سامنے عاجز بن کے رہو، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، ان کی دل سے خدمت کرو، کیونکہ اگر بالفرض اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی اجازت ہوتی تو عورت کو حکم ہوتا کہ شوہر کے سامنے سجدہ ریز. اس حدیث سے ہماری بہنیں شوہروں کے مقام کو سمجھ لیں اور ان کے مقام کو سامنے رکھ کر ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. میرے محترم بہنوں، جب کوئی خاتون اس دنیا میں اپنے شوہر کو تنگ کرتی ہے، اس کو تکلیف پہنچاتی ہے، تو آسمان سے حور عین کہتی ہے کہ اے عورت، تو اسے تکلیف مت دو، تیرے لیے ہلاکت ہو، یہ تو تیرے ساتھ چند دنوں کا مہمان ہے، یہ قریب ہمارے پاس چلا آئے گا. ہاں، شوہروں کے انتظار میں جنت کی حور عین جو ہے وہ تڑپ رہی ہیں دنیا کے شوہروں کے انتظار میں. لہذا خواتین اپنے شوہروں کی خدمت کریں، ان کے مقام کو پہچانیں
شوہر کا مقام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ لا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاہد الا باذنہ، کہ کسی عورت کے لیے اس بات کی اجازت نہیں کہ جب اس کا شوہر گھر پہ ہو تو وہ نفلی روزہ رکھے، روزہ رکھنے کے لیے شوہر سے اجازت مانگے گی۔ حالانکہ روزہ رکھنا کتنا مشکل ترین عمل ہے، دن بھر بھوکا اور پیاسا رہنا پڑتا ہے، لیکن صرف اس وجہ سے کہ شوہر کی دلجوئی میں کمی نہ آئے، بیوی کو حکم ہے کہ اگر نفلی روزہ رکھے گی تو پہلے شوہر سے اجازت لے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اذا دعا الرجل زوجته لحاجتی فلتأتہ وان کان علی التنور، کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو اپنی حاجت کے لیے بلائے تو بیوی کو چاہیے کہ شوہر کے پاس آئے، اگرچہ اس کی بیوی تنور پر ہو، کھانا پکا رہی ہو، کھانا چھوڑ کے شوہر کے پاس آئے۔ کتنی دلجوئی ہے شریعت میں شوہر کی، اور فرمایا وَلَا تَأْذَنُ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کہ گھر میں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو آنے کی اجازت نہیں دے گی۔ ہاں، اس کے گھر میں وہی شخص داخل ہو سکتا ہے جس کو اس کا شوہر اجازت دیتا ہے، جس کے داخل ہونے پر اس کے شوہر کی رضامندی ہے۔ شوہر ناراض ہو اور کوئی اس کے گھر میں آئے، یہ بیوی کے لیے جائز نہیں۔ محترم سامعین کرام، جب صلح حدیبیہ ہوا اور مسلمانوں اور کفار کے مابین معاہدہ ہوا اور کفار نے معاہدہ کو توڑا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا کہ اب ہم کسی وقت بھی مکہ پر حملہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اہل مکہ نے ہم سے بد عہدی کی ہے۔ لہذا ایک مرتبہ جب اہل مکہ کا قافلہ، جس میں ابو سفیان بھی تھے، مدینہ منورہ سے گزر رہا تھا تو مسلمانوں نے اس پر دھاوا بولا۔ چنانچہ ابو سفیان رات کے وقت چھپ چھپا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے، کیونکہ ام حبیبہ حضرت ابو سفیان کی بیٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں تھی، تو انہوں نے یہ سوچا کہ چونکہ میری بیٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں ہے، لہٰذا میرے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا جائے گا۔ لیکن وہ جیسے ہی اپنی بیٹی کے گھر داخل ہوئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کی طرف بڑھنا چاہا تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر لپیٹ لیا، ایک سائڈ پہ کیا۔ ابو سفیان نے کہا کہ رملہ، یہ بستر میرے لائق نہیں یا میں اس کے لائق نہیں۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواباً فرمایا، اے ابا جان، حقیقت یہ ہے کہ آپ اس بستر کے لائق نہیں، اس لیے کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور آپ مشرک ہیں، اور میری زندگی میں کوئی مشرک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر نہیں بیٹھ سکتا۔ ابو سفیان نے جواباً کہا، اے رملہ، میں نہیں سمجھتا تھا کہ تو اتنی بدل جائے گی کہ اپنے باپ کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرے گی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علم میں تھا کہ چونکہ یہ مشرک ہے اور مشرک کو نبی علیہ السلام پسند نہیں فرماتے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر انہوں نے اپنے باپ کو بھی جو ہے وہ بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی۔ اگرچہ بعد میں ابو سفیان جو ہے وہ اسلام لے آئے اور مسلمان ہو گئے، لیکن اس وقت مسلم نہ تھے۔ اس قدر شوہر کی دلجوئی کا احساس ہے، احترام ہے، خیال ہے شریعت میں۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے شوہرو، تمہارا تمہارے عورتوں پر حق ہے اور تمہاری عورتوں کا تم پر حق ہے۔
اور تمہارا حق تمہاری عورتوں پر یہ ہے، تمہاری بیویوں پر یہ ہے کہ تمہارے بستر پر کسی کو بیٹھنے نہ دیں اور تمہاری اجازت کے بغیر کسی کو گھر کے اندر آنے کی اجازت نہ دیں۔ لہذا شوہروں کی دلجوئی کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ عورتوں کو ظاہر ہے ماہواری تو آتی ہے، قدرتی نظام ہے، اور رمضان کے مہینے میں بھی آتی ہے، اور رمضان کے روزے فرض ہیں۔ اب جتنا جلدی ہو سکے ان روزوں کی قضا کی جائے۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کی خاطر رمضان کے قضا روزے وہ شعبان میں رکھا کرتی تھیں، رمضان سے ایک مہینہ پہلے، اس لیے کہ شعبان کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر روزے رکھا کرتے تھے۔ تو دیکھو فرض روزوں کی قضا کو کتنی تاخیر دیتی تھیں صرف شوہر کی دلجوئی کے لیے۔ محترم سامعین کرام، عورت کو چاہیے کہ گھر کے کام کو احسن طریقے سے نبھائے، سنبھالے۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارے غلام اور باندیاں آئی ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو فتح کیا، لہذا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں آئیں اور عرض کیا کہ مجھ پر کام کی بہت ذمہ داری ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا چکی بھی خود پیسا کرتی تھی، جس کی وجہ سے ہاتھوں میں گڑے پڑ گئے تھے، ہاتھوں پر چھالے آ گئے تھے۔ مشکیزہ میں پانی بھی خود لایا کرتی تھیں، جس کی وجہ سے سینے پر نشان پڑ گئے تھے۔ گھر کی جھاڑو بھی خود دیا کرتی تھی، جس کی وجہ سے کپڑے میلے رہتے تھے۔ لکڑیاں بھی خود گھر میں لاتی تھیں۔ تو اسی بنا پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے واسطے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اپیل کرنا چاہی کہ اگر مجھے بھی باندھی دی جائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ گزارش سنائی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلوایا، ان سے فرمایا کہ آپ نے غلام کی فرمائش کی ہے، لیکن جب تک اہل مدینہ کے ہر گھر میں غلام میسر نہ ہو، اس وقت تک آپ کے لیے بھی مجھے غلام یا باندی کو آپ کی خدمت میں دینا یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ پھر یہ ایک امتیاز ہو جائے گا۔ حالانکہ ان کے امتیاز میں کیا شک تھا۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ میں تجھے ایک وظیفہ دیتا ہوں، رات سوتے وقت یہ وظیفہ کر لینا۔ چنانچہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کا وظیفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر 100% رضا ظاہر فرمائی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب بھی میں صبح کو اٹھتی، رات کو یہ وظیفہ پڑھتی، تو میں بالکل چست ہوتی، میری تھکاوٹ ختم ہو گئی ہوتی۔ تو دیکھو سرور کائنات تاجدار مدینہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو ہے وہ کس قدر کام کیا کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی خواتین یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹیاں ہیں۔ انہیں ان کی سیرت کو اپنانا ہوگا، ان کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، جب جا کے یہ جنت میں ان کے قریب رہ سکتی ہیں، ان کا پیار حاصل کر سکتی ہیں، ان کی شفاعت حاصل کر سکتی ہیں۔ عورت اپنے شوہر کا بہت خیال رکھے،
کہ کبھی بھی جو ہے وہ بات لڑائی تک نہ پہنچے۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ابلیس سمندر میں اپنا دربار لگاتا ہے اور چھوٹے شیاطین اس کے سامنے اپنی کارگزاریاں رکھتے ہیں۔ ایک شیطان آتا ہے اور ابلیس سے کہتا ہے کہ ایک شخص مسجد کو جا رہا تھا، فرض نماز کے لیے جا رہا تھا، میں نے اسے فرض نماز کے لیے جانے سے روکا، اسے ایک دوسرے کام میں مبتلا کیا۔ ابلیس خوش ہوتا ہے۔ پھر ایک دوسرا شیطان آتا ہے اور ابلیس سے کہتا ہے کہ ایک دوسرا بندہ عبادت کی طرف جا رہا تھا، لہذا میں نے اپنی چال کے ذریعے سے اس کو عبادت سے روکا۔ ابلیس خوش ہوتا ہے اور اسے شاباش دیتا ہے۔ پھر ایک تیسرا شیطان آتا ہے اور وہ ابلیس کے سامنے یہ کارگزاری رکھتا ہے کہ میاں بیوی کی زندگی بڑی اچھی چل رہی تھی، لیکن میں نے چال کے ذریعے سے، شیطانی چال کے ذریعے سے ان کے مابین جدائی دلوا دی۔ ابلیس کھڑا ہوتا ہے، اس سے معانقہ کرتا ہے، اسے شاباش دیتا ہے اور اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ تو سب سے زیادہ ابلیس کی خوشی اس پر ہے کہ میاں بیوی کے اندر جدائی ڈالے، بیوی کو میاں سے جو ہے وہ طلاق دلوائے، اور یہ کب ہوتا ہے؟ اسی وقت ہوتا ہے جب بیوی شوہر کے سامنے منہ چلاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم میں عورتوں کو بہت دیکھا۔ عورتوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اس کی وجہ کیا؟ فرمایا اس لیے کہ عورتیں پھٹکار کرتی ہیں، لان تان کرتی ہیں، زبان درازی کرتی ہیں، شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں، اور شوہر کی چیزوں کو جو ہے وہ گھر میں اس کے لیے جو کچھ لاتا ہے اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتی ہیں۔ لہذا خواتین اپنے اخلاق پر غور کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایما امرات ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ، ہاں، کہ جو عورت اس حالت میں مری کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ عورت جنت میں جائے گی۔ فرمایا جب عورت کو حمل ہوتا ہے اور اس حالت میں وہ اپنے شوہر کو راضی رکھتی ہے تو اس کو دن کے روزوں اور رات کی عبادت کا اجر ملتا ہے، اور جب بچہ جنے اور اس کو دودھ پلائے تو بچہ کے ایک ایک چوسنے پر اس کو ایک ایک نیکی ملتی ہے۔ ایسا اجر ملتا ہے کہ گویا اس نے ایک جاندار کو زندگی بخشی۔ اور جب یہ بچہ کے رونے کی وجہ سے رات کو جاگتی ہے تو اس کو اس جاگنے پر 70 غلاموں کے آزاد کرنے کا اجر ملتا ہے۔ ہاں، اجر ہی اجر ہے بیوی کے لیے، شوہر کے خیال پر، بچوں کے خیال پر، اور شوہر کے گھر کا کام یہ اس کے لیے جہاد کے برابر اجر رکھتا ہے۔ لہذا عورتوں کی حقیقی آزادی یہی ہے کہ وہ گھر میں بیٹھی رہیں، اپنے گھر کا خیال رکھیں، بچوں کا خیال رکھیں، شوہر کا خیال رکھیں، سسرال کا خیال رکھیں۔ یہ ان کی حقیقی آزادی ہے۔ باہر بازاروں میں گھومنا اور وہ کام کرنا جو مردوں کے ذمے ہیں یہ عورتوں کے شایان شان نہیں۔ ہاں، عورت ایک دلہن ہے، ایک شہزادی ہے، ایک پردہ ہے۔ ہاں، اس کی خدمت اسی صورت میں اچھی لگتی ہے، اس کی عزت اسی وقت باقی رہتی ہے، یہ اسی وقت ایک معزز ہوتی ہے جب یہ گھر میں مقید بن کے رہے۔ باہر کے کام مردوں کے لیے ہیں، مردوں ہی کو اللہ نے ان کاموں کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہماری بہنوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔